بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے یہ مسلمان کے اوپر واجب ہے، غیر مسلم کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا اور بالغ ہونا، اور پھر تیسری آگے شرط ہوتی ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کتنا مال ہو تو انسان صاحب نصاب ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس سے انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے، سونا ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے کہ اس کو صاحب نصاب ہی مانا جائے گا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کے علاوہ گھر کے اندر اگر کوئی اور سامان ایسا ہے جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، وہ ان کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر بھی قربانی جو ہے ان پر واجب ہو جائے گی۔ تو جو مال کے نصاب اپنے نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہو تو دوسرے سال بھی وہ صاحب نصاب ہے، پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر وہ اپنی جگہ کسی دوسرے قربانی دیتا ہے کہ میں نے پچھلے سال قربانی دے دی تھی، اس سال میں اپنے بھائی میرا بھائی جو ہے وہ ادا کر لے، بہن کر لے یا بیوی کر لے، تو یہ بھی غلط ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو وہ اگر شوہر صاحب نصاب ہے تو اس پر ہر سال قربانی واجب ہوگی، بیوی صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ اس طرح اگر بیٹے ہیں، اولاد ہے، وہ اپنا جیب خرچ جمع کرتے ہیں تو سال کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں جو ان کی ضروریات اصلی سے زائد ہیں، اور وہ نصاب کو پہنچتے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتے ہیں، تو اس پر بھی، اس اولاد پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو جس پر قربانی واجب ہو جائے پھر وہ قربانی کو ادا نہ کرے تو وہ بہت سخت گناہ گار ہے اور کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے دوسرے کی طرف سے کر دے اور اپنے نام سے نہ کرے تو سخت گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسری بکری کا قربانی کا جو ہے وہ انتظام کرے گا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی واجب ہے۔ شرعاً یہ غلط اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے کہ مال کے نصاب پر ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہے۔ تو صاحب نصاب جو ہے وہ ہر سال جو ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہر سال رہتا ہے تو ہر سال ہی قربانی دے گا۔ اور اسی طرح جو ہے 10ویں تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک شام تک جو ہے یہ قربانی کا وقت ہے۔ آپ صبح کر لیں، دوپہر کر لیں، شام کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح جو ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو قربانی کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم ایک کو سربراہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سربراہ ہے، اسی نے قربانی دینی ہے، حالانکہ اس گھر میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، نصاب سے زیادہ جو مال ہے وہ رکھتے ہیں، ان کے اکاؤنٹوں کے اندر جو پیسہ موجود ہے ان کی ملکیت ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے۔
تو جو اس طرح ایک جو سربراہ ہے وہ قربانی کرے، باقی قربانی نہ دے، تو باقی کے سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہوں۔ اس لیے قربانی ہر سال واجب ہے، ہر سال صاحب نصاب کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین جو ضعیف ہو چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اس بار جو ہے قربانی جو ہے وہ میں دے لیتا ہوں، اگلے سال جو قربانی ہے وہ والد صاحب کر لیں گے، اس کے اگلے سال جو قربانی ہے وہ والدہ کر لیں گی۔ تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور قربانی کے علاوہ جو جدا جدا ہیں تو ہر کسی کے پاس جو نصاب سے زائد مال رقم جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس لیے جو بھی صاحب نصاب ہے، اسلام نے جو نصاب مقرر کر دی یہ ہر کسی کے لیے ہے، باپ کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے بھی ہے، دادا دادی کے لیے بھی ہے، بہنوں بھائیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ایک ہی نصاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ اب اتنی چاندی موجود ہے، یا اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان پر قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور کبیرہ گناہ کے جو مستحق ہوں گے ان کو بڑا گناہ ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہو وہ اپنی قربانی کا اہتمام کریں۔ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے جو شرط ہے، سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل و بالغ ہونا، اور تیسری شرط ہے کہ صاحب نصاب ہونا۔ اور صاحب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ اتنا زیور یا اتنے پیسے یا اتنا مال جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔